بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 6 کا سبق نمبر 17 پڑھیں گے، جس کا نام ہے مری کی سیر۔ آپ کو میں پہلے یہ بتاتی چلوں کہ مری پنجاب کا سب سے بڑا اور مصروف ترین سیاحتی مقام ہے۔ مری کی سیر کرنے ہر سال بیرون ملک سے ہزاروں سیاح پاکستان آتے ہیں، تو آج ہم مری کی سیر کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ اور اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا الفاظ ہے حصار، جس کا مطلب ہے گھیرا، شوقین، شوق رکھنے والا، مسافت، فاصلہ، محور، مرکز، تربیتی، پرورش۔ سبق نمبر 17 مری کی سیر، اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ مری صوبہ پنجاب کا خوبصورت ترین صحت افزا تفریحی اور سیاحتی مقام ہے۔ یہ اسلام آباد سے 1 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ یہ مال روڈ کے دونوں جانب پھیلا ہوا ہے۔ اسی روڈ پر جی پی او اور راولپنڈی پوائنٹ جیسے اہم مقامات موجود ہیں۔ مال روڈ کے نیچے کی جانب روایتی بازار ہے، جہاں میوے، ملبوسات اور سجاوٹی سامان کی دکانیں ہیں۔ یہاں کے چپلی کباب بہت مشہور ہیں۔ مال روڈ پر بہت خوبصورت ہوٹل، چائے، کافی اور آئس کریم کی دکانیں موجود ہیں۔ مری میں دسمبر سے مارچ تک شدید سردی پڑتی ہے، برف باری ہوتی ہے۔ سیاح برف کے گالوں سے ایک دوسرے کو نشانہ بناتے ہیں۔ لوگ برف کے مجسمے بنا کر ان کے ساتھ تصویریں بنواتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں مری کا موسم بہت دل فریب ہوتا ہے۔ لوگ مری کا رخ کرتے ہیں۔ مری میں کشمیر پوائنٹ اور شہیداں گلیات، ایوبیہ اور پتریاٹا وغیرہ بھی دیکھنے کی جگہ ہیں۔ نیو مری میں کیبل کار اور چیئر لفٹ بھی لوگوں کی دلچسپی کا محور ہے۔ ایوبیہ اور پتریاٹا کے راستے میں جگہ جگہ بندر دکھائی دیتے ہیں۔ لوگ انہیں کھانے کی چیزیں دیتے ہیں۔ کشمیر پوائنٹ پر گھڑ سواری کی سہولت موجود ہے۔ مری کے قریب گھوڑا گلی ہے، جہاں بوائے اسکاؤٹس اور گرل گائیڈ کے تربیتی کیمپ لگتے ہیں۔ مری میں قدرتی مناظر کی دل فریبی یہاں آنے والوں کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔ پہاڑوں کی بلندی پر بادل آپ کو چھو کر گزرتے ہیں۔ بعض اوقات ایک دم بارش شروع ہو جاتی ہے۔ مری کا حسن سیاحوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ یہاں ہر موسم میں سیاحوں کا ہجوم نظر آتا ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے۔ سوال نمبر 1 کرنے سے پہلے آپ سب کو میں یہ کہوں گی کہ جو میرے چینل پر نیو ہے، جلدی سے جا کر اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ جائے۔ تو سوال نمبر 1 ہے، سوالات کے مختصر جواب دیں۔ تو یہ آئیے ہم ان سب سوالوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، مری سطح سمندر سے کتنی بلندی پر واقع ہے؟ مری سطح سمندر سے 7500 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ سوال نمبر 2، مری شہر کا بیشتر تجارتی حصہ کس شاہراہ پر واقع ہے؟ مری شہر کا بیشتر تجارتی حصہ مال روڈ شاہراہ پر واقع ہے۔ سوال نمبر 3، مری کے مال روڈ پر بچوں اور بوڑھوں کے لیے کون سی سہولت موجود ہے؟ مری کے مال روڈ پر بچوں اور بوڑھوں کو سیر کروانے کے لیے ہاتھ والی ریڑھیوں کی سہولت موجود ہے۔ سوال نمبر 4، چیئر لفٹ اور کیبل کار کی سواری کرنے پر ارد گرد کا نظارہ کیسا ہوتا ہے؟ چیئر لفٹ اور کیبل کار کی سواری کرنے پر بہت مزہ آتا ہے۔ جب یہ پہاڑوں کے اوپر سے گزرتی ہیں تو زمین کا دلکش منظر سیاحوں کو مسحور کر دیتا ہے۔ لاسٹ سوال ہے، سوال نمبر 5، مری کے ارد گرد کون کون سے تفریحی مقامات موجود ہیں؟ مری کے ارد گرد پنڈی پوائنٹ، کشمیر پوائنٹ، باغ شہیداں گلیات، ایوبیہ، نیو مری اور پتریاٹا وغیرہ تفریحی مقامات موجود ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ مری تفریحی مقام ہے صوبہ پنجاب کا۔ مری ایک خوبصورت شہر ہے ضلع راولپنڈی کا۔ مری شہر کا بیشتر تجارتی حصہ اس کے دونوں جانب واقع ہے، مال روڈ کے۔ مری کو کہا جاتا ہے ملکہ کہسار۔ مری کے مال روڈ پر ہاتھ ریڑھیوں کی سہولت موجود ہے۔ بوڑھوں کے لیے مری میں سردیوں کی شام ہوتی ہے، خوبصورت بوائے اسکاؤٹ اور گرل گائیڈ کا کیمپ لگتا ہے۔ گھوڑا گلی میں بوائے اسکاؤٹ اور گرل گائیڈ تربیتی کیمپوں میں رہتے ہیں 1 ہفتہ۔ سوال نمبر 3، درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط جملوں کے سامنے کراس لگائیں۔ مری ضلع راولپنڈی کا ایک خوبصورت شہر ہے، درست۔
रावलपिंडी से मरी तक का फासला 2 घंटों में तय होता है। गलत। मरी के माल रोड पर जीपीओ की खूबसूरत इमारत है। दुरुस्त। मरी में पतझड़ का मौसम होता है। गलत। मरी में सर्दियों में सख्त सर्दी पड़ती है। दुरुस्त। न्यू मरी में कोई चेयरलिफ्ट नहीं है। गलत। सवाल नंबर 4 है, दर्ज झैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। ये अल्फाज हैं, तो चलिए हम इसके जुमले देखते हैं। सबसे पहला अल्फाज है हसीन। इसका जुमला है, मरी में बहुत हसीन वादियां हैं। माला माल। मरी फितरी हुस्न से माला माल है। कुदरती। मरी में बहुत से कुदरती मनाजिर हैं। बंदरगाह। ग्वादर पाकिस्तान की अहम बंदरगाह है। दिलकश। मरी के नज़ारे दिलकश हैं। मुल्क। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है। अमारात। कराची में ऊंची ऊंची अमारात हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैंने जुमले लिखे हैं आप भी यही लिखें। इसके अलावा जो आपको समझ में आते हो, जो आपको अच्छे लगते हो, आप इनकी जगह पर वो भी लिख सकते हैं। सवाल नंबर 5 है, दी गई इबारत गौर से पढ़ें और दोबारा अपने अल्फाज में तहरीर करें। ये जो इन्होंने हमें इबारत दी है, पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर इसको हम अपने अल्फाज में लिखते हैं। क्या है जी? गर्मियों की छुट्टियां हुई तो अजीम ने कहा कि मैं पहले 6 दिन आराम करूंगा, खूब खेलूंगा और इर्द गिर्द के इलाकों और मकामात की सैर करूंगा। स्कूल का काम थोड़ा सा है, मैं इसे आखिरी छुट्टियों में मुकम्मल कर लूंगा। उसके वालिदैन उसे समझाते रहे कि रोज़ का काम रोज़ करो, मगर वो परवाह ना करता। आखिर छुट्टियों के दिन गुजरने के करीब आए तो इसे स्कूल का काम करने की फिक्र हुई, मगर अब कापियां गायब और किताबें गुम थी। अब उसके लिए छुट्टियों का काम चंद दिनों के अंदर मुकम्मल करना मुश्किल हो गया। बहुत मेहनत की मगर काम मुकम्मल ना हो सका। जो काम किया वो भी गलत और नामुकम्मल था। आखिर मुकर्ररा तारीख को स्कूल खुल गया। सब लड़के अपनी छुट्टियों के काम की कापियां और किताबें खुशी से स्कूल लेकर गए, मगर अजीम का काम नामुकम्मल था। स्कूल खुलने के 2 दिन बाद उस्ताजा ने काम चेक करना शुरू किया। सब बच्चों का काम मुकम्मल था सिवाय अजीम के, इसलिए तमाम बच्चों को इनामात मिले। उस्ताजा ने अजीम की नाअहली की वजह से उसे डांटा और सजा के तौर पर 1 हफ्ते में काम मुकम्मल करने की हदायत की। और इसका नतीजा क्या है? हमेशा वक्त की कदर करें और आज का काम कल पर मत छोड़ें। तो आइए अब हम इस इबारत को अपने अल्फाज में देखते हैं, और वो कुछ इस तरह से है। मौसम गर्मा की तातीलात हुई तो अजीम ने कहा कि मैं शुरू की छुट्टियां आराम करने, खेलने और सैर व तफरीह में गुजार दूंगा। छुट्टियों का काम थोड़ा सा है जो स्कूल खुलने से कुछ दिन पहले कर लूंगा। जब स्कूल खुलने में चंद दिन रह गए तो अजीम को छुट्टियों के काम की फिक्र हुई। उसने किताबें और कापियों को तलाश किया तो वो गायब थीं। इसे चंद दिनों में काम करना नामुमकिन लग रहा था। बड़ी मुश्किल से सारी कापियां किताबें जमा करके काम शुरू किया, मगर घबराहट में काम गंदा और नामुकम्मल रहा। आखिर स्कूल खुल गए। उस्ताजा ने छुट्टियों का काम चेक किया तो सब बच्चों का काम मुकम्मल था सिवाय अजीम के। सब बच्चों को इनामात दिए गए, मगर अजीम को डांट खानी पड़ी और सजा के तौर पर उसे सारा काम 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हदायत की गई। अजीम को बहुत शर्मिंदगी हुई और इसका नतीजा क्या निकला? वक्त की कदर करो और आज का काम कल पर ना छोड़ो। इसके आगे ये जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए काम है ताकि आप अपने हमजमा साथियों के साथ इसको मिलकर डिस्कस करें। आगे हम चलते हैं। आगे चलने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हरूफ इल्लत क्या है। हरूफ इल्लत से मुराद वो कलिमात हैं जिनकी मदद से किसी काम का सबब बयान किया जाए। चलें वो देखते हैं, वो किस तरह से हम इसका सबब बयान कर सकते हैं। मैंने इसे समझाया ताकि वो गलती ना करे। अब इसमें आप ये देख सकते हैं हरूफ इल्लत है ताकि, जो सबब है ना वो क्या बता रहा है? ताकि वो गलती ना करे। नेक्स्ट है वो अच्छा बच्चा है इसलिए बड़ों की बातें मानता है। इसमें आप देख सकते हैं इसलिए, ये आ गया जी हरूफ इल्लत। ये सिर्फ समझाने का मकसद ये था ताकि सवाल नंबर 9 आप लोग अच्छे तरीके से कर सकें। जैसे कि वो क्या है, दर्जा झैल जुमलों में हरूफ इल्लत तलाश करें। देखते हैं कि इसमें हरूफ इल्लत कौन कौन से हैं। पहले हम जुमला पढ़ते हैं। तुम गए तो बुरा लगा था, मगर तुम्हारी कामयाबी का सुना तो अच्छा लगा। आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो मगर है ये इस बात का सबब है। क्या इस बात का सबब बनी है? तुम्हारी कामयाबी का सुना तो अच्छा लगा। इसके अंदर हरूफ इल्लत हमने देखा वो क्या है? मगर। नेक्स्ट है वो भाग गया क्योंकि उसे डर लग रहा था। इसके अंदर हरूफ इल्लत क्या हुआ? क्योंकि।
لاسٹ ہے میں نے کھانا نہیں کھایا البتہ لسی پی لی ہے. اس کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے البتہ. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. سوال نمبر 10 ہے جس میں انہوں نے ہمیں خلاصہ تحریر کرنے کو کہا ہے جو کہ ہم سبق کے شروع میں دیکھ چکے ہیں. تو آئیے سبق کا آخری سوال دیکھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ پاکستان کے معروف سیاحتی مقامات کے موضوع پر ایک مضمون لکھنا ہے. تو آئیے ہم اسے دیکھتے ہیں. سیاحتی مقامات، ویسے تو بہت سے سیاحتی مقامات ہیں لیکن یہاں پر ہم چند ہی پڑھتے ہیں. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے ملک پاکستان میں بہت خوبصورت وادیاں، دل فریب آبشاریں اور آسمان کو چھوتے پہاڑ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے. یہ ملک قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے. پاکستان کی کچھ وادیاں خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں. کم از کم ایک بار ان سحر انگیز مقامات کو دیکھنے ضرور جانا چاہیے. یہاں کچھ وادیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے دنیا بھر کے سیاح آتے ہیں. سب سے پہلے ہے وادی سوات. وہ کیا ہے جی؟ یہ وادی صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے. اس وادی کے قدرتی حسن کی وجہ سے اسے ایشیا کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے. یہ خطاب اسے ملکہ برطانیہ نے دورہ پاکستان کے موقع پر دیا تھا. وہ اس وادی کے حسن سے بہت متاثر ہوئی تھی. وادی میں موجود بازاروں میں سیاحوں کی ہر وقت گہما گہمی رہتی ہے. رات کے وقت قدیم قہوہ خانوں میں چپلی کباب کی خوشبو سیاحوں کے قدم روک لیتی ہے. آگے ہے وادی ہنزا. وادی ہنزا گلگت بلتستان میں موجود ہے. یہ وادی سطح سمندر سے 2500 میٹر بلند ہے اور 79 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے. یہ وادی اونچی چوٹیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے. ان چوٹیوں میں راکا پوشی، دیران پیک، التر پیک اور گولڈن پیک شامل ہیں. راکا پوشی کے دامن میں ایک خوبصورت گاؤں اپنی دلکشی کی وجہ سے سیاحوں کے رہنے کی بہترین جگہ ہے. نیکسٹ ہے وادی کاغان. وادی کاغان صوبہ خیبر پختونخوا کے شمال میں واقع ایک خوبصورت وادی ہے. دریائے کنہار اس کے مرکز میں بہتا ہے. اس وادی کا سب سے خوبصورت مقام شوگران ہے. یہاں بڑی تعداد میں جنگلی پھول اور سرسبز شاداب باغات ہیں. شوگران سے 2300 فٹ کی بلندی پر جائیں تو وہاں پہاڑوں کی ملکہ کوہسار کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے. نیکسٹ ہے وادی نیلم. آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے قریب وادی نیلم واقع ہے. یہ وادی دریائے نیل کے دونوں جانب واقع ہے. یہ وادی 134 کلومیٹر طویل فاصلے پر پھیلی ہوئی ہے. یہ سارا علاقہ بلند و بالا پہاڑوں، گھنے جنگلات اور باغات پر مشتمل ہے. درختوں سے بھری اس وادی میں ہر طرف ہریالی، نہریں، گلیشیئرز، جھیلیں اور پہاڑی مقامات واقع ہیں. لاسٹ والی وادی ہے وادی کلر کہار. وادی کلر کہار چکوال کے قریب واقع ہے. کلر کہار سطح سمندر سے 4500 کلومیٹر کی بلندی پر ہے. یہ مقام رنگ برنگے پھولوں اور ادھر ادھر گھومتے موروں کی وجہ سے انتہائی پرکشش ہے. مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے اپنی خود نوشبت سوانح حیات تزک بابری میں بھی اس خوبصورت علاقے کا ذکر کیا ہے. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر ہوا جاتا ہے ختم. آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. آپ کو کسی چیز کی، کسی جملے کی، کسی لفظ کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیے گا تاکہ میں آپ کو گائیڈ کر سکوں. آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.